اس تجزیے میں ہم ایک ایسے متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو معاشرے کو تعلیم کے ذریعے کنٹرول کرنے کا ایک بڑا تفصیلی منصوبہ پیش کرتا ہے، اور یہ سب شروع ہوتا ہے ایک بنیادی سوال سے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، لیکن جس متن پر ہم نظر ڈال رہے ہیں وہ اس کا ایک حیران کن حد تک سیدھا اور چونکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس منصوبے کے مطابق معاشرتی کنٹرول کی پوری عمارت کی بنیاد اعلیٰ تعلیم کے اداروں یعنی یونیورسٹیوں پر قبضہ کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس منصوبے کے پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مقصد صرف یونیورسٹیوں پر تھوڑا بہت اثر ڈالنا نہیں، بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ایک بالکل نئے کنٹرولڈ ڈیزائن پر کھڑا کرنا ہے۔ یعنی بات بالکل صاف ہے، ہر قسم کی آزاد مل جل کر کی جانے والی کوشش کا خاتمہ اور پورے تعلیمی نظام کو ایک مرکزی پلان کے نیچے لے آنا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ تو مکمل اوور ہال ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف ہے تعلیمی آزادی اور اجتماعی کوششیں، اور دوسری طرف حکومت کے بٹھائے ہوئے سربراہان و خفیہ ایکشن پروگرام، جن کا کام بس یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی اپنی لائن سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کنٹرول حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ متن اس کے لیے 3 سیدھے سادے قدم بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک خاص قسم کی تیاری، پھر ایک خفیہ ایکشن پروگرام، اور آخر میں سب سے اہم قدم یہ یقینی بنانا کہ یہ لوگ ہر چیز کے لیے حکومت کے محتاج ہو جائیں، مکمل انحصار۔ اچھا، جب اداروں پر قبضہ ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ ظاہر ہے اس چیز پر کنٹرول جو وہاں پڑھائی جا رہی ہے، یعنی علم پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ اور علم کو ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ یہ لائنیں پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ارادوں کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہیں۔ بات صرف سلیبس بدلنے کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اجتماعی یادداشت یعنی کولیکٹیو میموری کو ہی صاف کر دینے کی۔ مطلب جو تاریخ حکمرانوں کو پسند نہیں، اسے ایسے مٹا دو جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ عملی طور پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو مضامین سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے سول لا یا کلاسکس، انہیں نکال باہر کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ کیا آتا ہے؟ سماجی تنظیم، روزمرہ کے عملی مسائل، اور ہاں، سب سے بڑھ کر حکمران کی تعریفیں اور اس کے کارنامے۔ لیکن بات صرف سلیبس تک نہیں رکتی، اصل مقصد تو سوچ پر تالے لگانا ہے۔ اگر کوئی آئینی اصلاحات کی بات کرے، ارے اسے تو کامیڈی یا ٹریجڈی کہہ کر مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا، اس کی سخت حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور تاریخ اسے اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ حکومت کی پرانی غلطیاں نظر ہی نہ آئیں۔ تو آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ متن خود بتاتا ہے، مقصد ہے ایسے فرما بردار بچے تیار کرنا جو اپنے حکمران سے محبت کریں اور اسے امن کا سب سے بڑا ضامن سمجھیں۔ جب تعلیمی نظام پوری طرح قابو میں آ گیا تو اب اس کا استعمال شروع ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے اسی نظام کے ذریعے پورے معاشرے کو ایک سخت فکس ڈھانچے میں ڈھالنا۔ اس پورے سماجی ڈھانچے کی بنیاد ایک ہی اصول پر ہے: علیحدگی۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر سماجی طبقے کو، ہر پیشے کو بالکل الگ الگ تعلیم دی جائے، کوئی آپس میں میل جول نہ ہو۔ اور سماجی برابری کا کیا؟ اس خیال کو تو یہ منصوبہ سرے سے مسترد کرتا ہے، بلکہ مت میں لکھا ہے کہ طبقاتی فرق کو ختم کرنے کا خیال بالکل پاگل پن ہے اور قوموں کے لیے تباہ کن ہے۔ اچھا، تو اس علیحدگی کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ سماجی حرکت یعنی سوشل موبلٹی کو مکمل طور پر روک دیا جائے۔ کوئی بھی اتفاقی ذہین شخص یعنی کوئی غریب گھرانے کا ذہین بچہ اپنے طبقے سے اوپر نہ جا سکے، لوگوں کو صرف وہی جگہ ملے جس کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے پر۔ یہ ہے فائنل انڈوکٹرینیشن کا مرحلہ، یعنی نفسیاتی کنٹرول اور آزاد سوچ کا مکمل خاتمہ۔ یہ وہ سوال ہے جس پر پورا منصوبہ ٹکا ہوا ہے۔ جب ادارے، سلیبس، سماجی ڈھانچہ سب کچھ کنٹرول میں آ گیا تو اب ذہنوں کو کیسے قابو کیا جائے؟ لوگوں کو خود سے سوچنے سے کیسے روکا جائے؟ متن اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے: نمائشی تعلیم یا ڈیمونسٹریٹو ایجوکیشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ویژول ایجوکیشن کا ایک ایسا سسٹم ہے جسے خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ خود سے سوچنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور اس سوچ کو مزید پکا کرنے کے لیے اور بھی کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں، جیسے تمام پرائیویٹ تعلیم پر پابندی، چھٹیوں کو پروپیگنڈا لیکچرز کے لیے استعمال کرنا لیکن نام دینا آزاد تقریر کا، اور نئے فلسفیانہ نظریات کو ایسے پیش کرنا جیسے وہ کوئی مذہبی عقیدہ ہوں۔ تو انجام کیا ہے؟ اس پورے تعلیمی منصوبے کا آخری اور سب سے خوفناک نتیجہ وہ یہ ہے: ایک ایسی عوام تیار کرنا جو خود سے سوچنے کی صلاحیت بالکل کھو دے،
ایک ایسی آبادی جو کسی بھی نئے خیال کو قبول کرنے سے پہلے فرما بردار جانوروں کی طرح ثبوت مانگے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اور جس طرح ہم پر حکومت کی جاتی ہے، ان دونوں کے بیچ آخر رشتہ کیا ہے؟ یہ مت اس کا ایک بہت ہی واضح اور شاید پریشان کن جواب دیتا ہے، اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ علم اور طاقت کے درمیان یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے۔